کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا تنہا مالک ہے، ہم تمام کا پالنہار ہے، خالق اور مالک اور رازق ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کے لیے ایک بہت ہی اہم اور پیغام دی۔ زندگی کا ایک اہم مقصد کی طرف اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اشارہ کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اور نا شکر مت بنو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین سب سے اہم مقصد، بنیادی چیز کی طرف اپنے بندوں کو ابارتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو۔ اللہ رب العالمین کو کیسے یاد کرتا ہے بندہ؟ ذکر و اذکار کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے۔ ایک ایسا ذکر اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ بندہ وہ ذکر کرتا رہے جس سے اللہ رب العالمین اسے پسند کرے۔ اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو اس کے نزدیک ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کتنی بیشتر آیتیں، کتنی آیتیں اللہ رب العالمین جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم کثرت سے ذکر کیا کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ رب العالمین مردوں کو بھی مخاطب کی، عورتوں کو بھی مخاطب کی، تم کثرت سے ذکر کرنے والے بن جاؤ، کثرت سے ذکر کرنے والی بن جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر سب سے محبوب عمل، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی کبریائی ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہونی چاہیے ہماری زبانوں میں۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے۔ دیکھیے جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ ذکر نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مثال کیسے دی؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو ذکر نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان نہیں کرتے، اس کی کبریائی بیان نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو گئے، کمثل الحی والمیت۔ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گویا کہ زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے، اس کی روح ابھی جسم میں باقی ہے، وہ شخص ابھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا ذکر بیان نہیں کرتے، اس کی تعریف بیان نہیں کرتے، اس کی کبریائی بیان نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والمیت، مردار ہے وہ شخص، زندہ رہ کر بھی گویا کہ وہ مرا ہوا ہے، مرا ہوا شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین مثال تھی، یعنی اس کا دل زندہ ہے۔ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر بیان کرتے ہیں، گویا کہ ابھی ان کے اندر ایمان باقی ہے، ان کے دل زندہ ہیں، ان کے دل ایمان سے منور ہیں۔ سمجھیے کتنی بہترین مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایسے اذکار بتلاؤں گا جن کے پڑھنے سے انسانی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ انسان اللہ رب العالمین مختصر سے ذکر میں، جیسا کہ وہ ذکر میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر بچہ جانتا ہے وہ ذکر، ایسے اذکار جن کی فضیلتیں جان کر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ
سب سے پہلا ذکر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ذکر کو پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت ساری فضیلتیں بتلائے، بہت سارے فضیلتیں بتائی۔ دیکھیے سب سے پہلا ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا پیارا ذکر ہے، ہر کوئی بندہ جانتا ہے اس ذکر کو، ہر بچہ جانتا ہے، ہر شخص کو یاد ہے یہ ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان ہو رہی، حمد و ثنا بیان کی جا رہی، اس میں اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان ہو رہی، اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کی جا رہی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ اس روئے زمین میں جتنے معبودان باطلہ پائے جاتے ان تمام کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو اکیلا واحد ایسا رب ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، حقیقی معبود تو ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ جتنی بادشاہت ہے تمام کی تمام بادشاہت تیری ہے، لہ الملک ولہ الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اے پروردگار تیری ذات ایسی ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس ذکر کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، کتبت لہ 100 حسنہ، اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سب سے بڑی فضیلت، پہلی فضیلت کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دوسری فضیلت بتلائے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور تیسری چیز اس کے 100 درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرے گا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا خاندان، اسماعیل علیہ السلام کا خاندان، بڑا اعلیٰ نسب کا خاندان، اعلیٰ درجے کا خاندان، اسی خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اسی خاندان سے نبوت کا سلسلہ جو چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاندان سے منتخب کیا نبوت کو دینے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس خاندان میں اگر کوئی فرض کیجئے 10 غلام کیا ہے کسی بغیر سبب کے، بغیر کسی گناہ کے قید کر دیے گئے، چھڑانے کا موقع ملا، 10 غلام کو چھڑا رہے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ملے گا؟ اس کے ثواب کے برابر اگر کوئی بندہ اس ذکر کو پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 10 غلام اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آزاد کرنے کے برابر ثواب دیا جائے۔ کتنی بڑی فضیلت، چھوٹا سا ذکر، کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ نسب اسماعیل علیہ السلام کا خاندان، جو بڑا اعلیٰ نسب کا خاندان، اس میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ایک 10 قیدی جیل میں چلے گئے، ان 10 قیدیوں کو چھڑا رہے، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، کتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اس کے مانند اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین اس دعا کے برکت سے اتنا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ اور ایک فضیلت کیا ہے اس دعا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، شام میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس دعا کی فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر یقین کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین پر اتنا توکل رکھ کے اگر کوئی بندہ اس دعا کو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، شام میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کیا ہے ہر طرح کے شیطان کے مکر و فریب سے، جادو سے، ہر طرح کے شر سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے گا۔ صرف ایک چھوٹی سی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مختصر سا ذکر ہے لیکن کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آج کل معاشرے میں دیکھیے کسی پر جن کا اثر، شیطان کا اثر، جادو کا اثر، کتنے ایسے اثرات سے ہم لوگ کیا ہے ملوث نہیں ہے۔ کئی لوگ شکایتیں لے کر آتے ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین پر توکل کر کے اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس دن وہ شیطان کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا, جادو سے محفوظ رہے گا. یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر آپ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کے, اللہ رب العالمین پر توکل رکھ کے اگر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ مکمل صبح سے لے کر شام تک ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے. اگر شام میں پڑھیں گے تو صبح تک شیطان کے شر سے, جادو کے شر سے, جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے. ایک چھوٹا سا ذکر, اس کی اتنی بڑی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. چھوٹا سا ذکر ہر کوئی جانتا ہے, بچہ جانتا ہے, ہمارے گھر میں ہر بچہ جانتا ہے کہ ذکر کیا ہے, ہر زبان پر ہے, لیکن کبھی اس کی فضیلت کو جان کر, اس کی اہمیت کو جان کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک واقعہ سعودی عرب کا جو پیش کیا جاتا ہے, ایک بہت بڑے راقی کیا کی, ایک مرتبہ گئے, جانے کے بعد ایک شخص پر جن کا اثر تھا. وہ کیا ہے, اس کو جن کاٹنے کے لیے گئے, رقیہ کی. وہ 2 کتابیں بھی لکھی ہیں, مشہور کتابیں ہیں ان کی, لیکن وہ بہت بڑے عالم دین تھے. گئے ایک شخص کے پاس, اس پر جن کا اثر تھا, تو کیا ہے جن کو کاٹنے کی کوشش کی. وہ جن نہیں نکل رہا تھا, لیکن بعد میں ایک شرط رکھتا ہے, ہاں میں نکلوں گا, نکلنے کے بعد سب سے پہلے آپ کے جسم میں داخل ہوں گا. تو انہوں نے شرط کو مان لیا. بہت اس کے بعد رقیہ کرتے گئے. اس کے بعد وہ رونے لگا. تو پوچھے, وہ بہت بڑے جو عالم دین تھے, پوچھنے لگے کیا وجہ ہے, کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آج تم نے صبح میں 100 مرتبہ ذکر کو پڑھا ہے, اس لیے میں نہیں, آج کے دن کوئی جن اور شیطان تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایک بہت بڑے راقی ہیں وہ سعودی عرب کے, وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا. اس کو خود شیطان کہنے لگا, جن کہنے لگا کہ آج کے دن میں نہیں, کوئی بھی تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکتا, صرف اس وجہ سے کہ آج تم نے صبح میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے ہو. اتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھیے, ایک تو حدیث سن لی, ایک تو سامنے ہمارے واقعہ ہے کہ کچھ جن کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اندر, میں نہیں, آج کے دن کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے. دوسرا ذکر ہر کوئی جانتا ہے, آسان سے کلمات ہیں, بہت آسان کلمات ہیں, ہر کوئی بندہ اسے اپنی زبان میں لاتے رہتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سمرہ بن جندب کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو یہ ذکر بہت زیادہ پسند ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے, اس ذکر کو پڑھتا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے. اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے, گویا کہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بن رہی, گویا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو کیا ہے اس دعا کو پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت, اللہ رب العالمین کی محبت مل رہی, اللہ رب العالمین کی رضامندی تمہیں حاصل ہو رہی ہے صرف اس دعا کی برکت کی وجہ سے. ایک انسان کو, بندہ مومن کو اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت ساری فضیلتیں اس دعا کی. دوسری فضیلت مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان اللہ اصطفى من الکلام 4. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, اللہ رب العالمین نے اپنے لیے 4 کلمات کو منتخب کر لیا ہے. 4 کلمات کو اللہ رب العالمین اپنے لیے منتخب کر لیا, چن لیا ہے. اللہ رب العالمین کے اتنے پسندیدہ کلمات ہیں, بہت سارے ایسے تسبیحات ہیں, بہت سارے ایسے کلمات ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے لیے 4 کلمات کا انتخاب کیا ہے, چن لیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین کہہ رہے میں نے اپنے لیے ان اللہ اصطفى من الکلام 4, اللہ رب العالمین اپنے کلام میں سے 4 ایسے کلمات کو انتخاب کیے جو اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ پسند ہیں. وہ کون سی کلمات؟ وہ یہی کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
اگر کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھ رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کے انتخاب کیے کلمات کو پڑھ رہا ہے. اگر کوئی بندہ ان کلمات کے ذریعے پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے, اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوگی, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے کلمات ہیں, یہ اللہ رب العالمین کے انتخاب کیے ہوئے کلمات ہیں, یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے. اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کلمات کو اپنے لیے پسند کیا ہے. اگر کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پسند کرے گا. بہت ساری فضیلتیں اس دعا کی. تیسری فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے, مسلم شریف کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کے راوی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. غور سے سنیے سامعین, دیکھیے ایک چھوٹا سا ذکر جن کی کتنی فضیلتیں بیان کی جا رہی, کتنی فضیلتیں بیان کی جا رہی. ہر بندہ چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے, کاروبار میں ہو وہاں پڑھ سکتا ہے, گھر میں ہو وہاں پڑھ سکتا ہے, سفر میں حضر میں تم جہاں کہیں بھی رہو ان کلمات کو اپنی زبان میں آسانی سے پڑھ سکتے ہو, جن کے پڑھنے کے لیے 5 سیکنڈ بہت زیادہ ہو گئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, مختصر سا ذکر جن کی کتنی بڑی فضیلتیں بیان کی جا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے نزدیک اتنے پسندیدہ کلمات ہیں, یہ سورج جن جن پر روشن ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب اگر کلمات کوئی ہے تو یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورج کن کن پر طلوع نہیں ہوتا, اس روئے زمین میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں تمام چیزوں پر منور ہوتا ہے سورج, سیاروں پر, سمندر پر, پہاڑ پر, زمین پر, تمام چیزیں اس روئے زمین میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں, اس روئے آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ خزانے ہو کچھ بھی ہو, ان تمام چیزوں کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ عمل میرے نزدیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے نزدیک اس دنیا وما فیہا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے میرے نزدیک اگر پسندیدہ عمل کوئی ہے تو یہی عمل ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جانے کا موقع ہوا. اس دعا کی کتنی بڑی فضیلت, چھوٹی سی دعا کتنی فضیلتیں اس کے احادیث میں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا لیا. جب معراج کا سفر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کی. معراج میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کیے. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتیوں پر کیا ہے سلامتی بھیجی, تمہاری امتی پر سلامتی ہو. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے سلامتی بھیجے, اس کے بعد ایک وصیت کی ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی. یہ وصیت ہمارے لیے بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے لیکن وہ اللہ کے نبی کی امتی ہے. وصیت جو ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے تھی. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جنت جو ہے چٹیل میدان ہے, یہ جنت کی جو زمین ہے چٹیل میدان ہے, کچھ بھی نہیں اس زمین پر. اگر اس زمین میں تم پودے بونا چاہتے ہو, پودے لگانا چاہتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تمہارے امتیوں کو پیغام دے دو, اس دعا کو پڑھے, اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس جنت جیسے چٹیل میدان کو کیا ہے ان پودوں باغات سے بھر دے گا. اس دعا کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین ایک پودا لگاتے جائے گا اس شخص کے نام پر جس نے اس دعا کے کلمات پڑھے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی وصیت, معراج کو گئے, آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کس چیز کی گئی, اس دعا کی وصیت. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ جنت جو ہے بڑا چٹیل میدان ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اگر تم پودے لگانا چاہتے ہو اس جنت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے ابراہیم علیہ السلام اپنی امتیوں سے کہہ دو اس دعا کو ورد کرے, اس دعا کو اپنے زبان پہ لائے, پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
کتنی بڑی فضیلت، چھوٹی سی دعا جس کی وصیت آسمانوں میں کی جا رہی. ابراہیم علیہ السلام وصیت کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سال پہلے گزر گئے. ابراہیم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی تو وصیت جو کر رہے اس دعا کی وصیت کر رہے. کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہوگی اس دعا کی. اگر کوئی بندہ اسے پڑھتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ تمام فضیلتیں اس کو عطا کریں گے. اور بھی فضیلتیں ہیں اللہ رب العالمین دیکھیے قرآن مجید میں، المال والبنون زینت الحیات دنیا والباقیات الصالحات. یہ دنیا میں جتنے بھی جو مال ہے، اولاد ہے، یہ تمام سب دنیا کی زینتیں ہیں. اس دنیا کے پیچھے پڑ کر یہ سب اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی زینت بنایا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، اولاد ہو، ہر کوئی کہ سب دنیا کی زینتیں ہیں، لیکن اگر باقی رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو تمہارے نیک اعمال ہیں. قیامت کے دن اگر کوئی کام آنے والے اعمال ہیں تو تمہارے نیک اعمال ہیں. والباقیات الصالحات، مفسرین کا بڑا طبقہ کہتا ہے والباقیات الصالحات سے مراد یہی ذکر ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس آیت کو ذکر کیا، سورۃ الکہف کی آیت ہے. مفسرین کا بہت بڑا طبقہ اس آیت کی تفسیر میں کہتا ہے والباقیات الصالحات سے مراد یہی ذکر ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اتنی بڑی فضیلت اس دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ حدیث کتنی پیاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی بندہ بخیل ہے، مال تو ہے بہت سارا، بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اور دوسرا شخص تہجد کی نماز پڑھنا تو چاہتا ہے لیکن اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تہجد کی نماز بھی ادا نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی امتیوں سے اگر تم مال نہ خرچ کر کے بھی مال خرچ کرنے کے برابر ثواب پانا چاہتے ہو، مال نہ خرچ کر کے بھی مال خرچ کرنے کے برابر ثواب پانا چاہتے ہو، تہجد کی نماز کی فضیلت تہجد نہ پڑھ کے بھی تہجد پڑھنے کی فضیلت پانا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم اس دعا کو پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. انفاق فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے. وہ شخص جو تہجد کی نماز کتنی بڑی فضیلت ہے، تہجد کی نماز بہت بڑی فضیلت ہے. اگر تمہارے اندر پڑھنے کی استطاعت نہیں، رات میں اٹھ نہیں سکتے، اس دعا کو پڑھو، اللہ رب العالمین تہجد پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرے گا. چھوٹا سا ذکر اتنی فضیلتیں بیان کی جا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی فضیلت بیان کی. صحابہ اکرام سے فرمائے خذوا جنتکم، خذوا جنتکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کے فرمائے خذوا جنتکم، تم اپنے لیے کیا ہے ڈھال کو لے لو. اللہ کے نبی صحابہ اکرام فرمانے لگے اے اللہ کے نبی کون سی ڈھال؟ جنگ میں لڑنے کی ڈھال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے صحابہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ ڈھال کی بات نہیں کر رہا میں، تم نار جہنم سے بچنے کی ڈھال کو، خذوا جنتکم من النار، تم کیا ہے نار جہنم سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں تم ڈھال کو لے لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پوچھے اللہ کے نبی وہ ڈھال کیا ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے مخاطب ہو کہ اللہ کے نبی وہ ڈھال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اے میرے صحابہ اس ذکر کو تم اگر پڑھتے رہو گے کل قیامت کے دن، کل روز قیامت، یہ اعمال جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر تمہارے آگے آگے چلتا رہے گا اور یہ تمہارے لیے نار جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. چھوٹا سا ذکر نار جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن رہا ہے. خذوا جنتکم من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمائے اے میرے صحابہ تم اس ذکر کو تھام لو، یہی ذکر کل روز قیامت ہر انسان کو نفس نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی چاہے گا کہ نار جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے. ہر انسان کی آرزو ہوگی، تمنا ہوگی. اگر تم اس دعا کو پڑھو گے یہی دعا کیا ہے کل قیامت کے دن تمہارے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائے گی. اے پروردگار یہ بندہ تیرا بندہ جو ہے اس دعا کو پڑھا کرتا تھا، اس دعا کے ذریعے سے تو آگ نار جہنم سے بچا دے، اسے نار جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن گیا. ام ہانی رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن، ابو طالب کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے جس کے پڑھنے سے کیا ہے میرے لیے کہ راحت ملے، جس پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملے. کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کرو 100 مرتبہ. اللہ کے نبی پھر ام ہانی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت بڑی فضیلت بتلائے، بہت بڑی فضیلت. اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا ہے اس کے لیے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. والحمدللہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر 100 اونٹ، 100 گھوڑے جو جنگ میں جانے کے لیے تیار شدہ ہیں، اگر کوئی بندہ 100 گھوڑے تیار کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں جنگ لڑنے کے لیے جو بھیجتا ہے، ان 100 گھوڑوں کو بھیجنے کے برابر اللہ رب العالمین سے ثواب عطا کرے گا. 100 گھوڑے جنگ میں تیار شدہ کر کے، جنگ لڑنے کے لیے 100 گھوڑوں کو تیار کر کے جنگ لڑنے کے لیے بھیجتا ہے. اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. اگر کوئی بندہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 100 اونٹ کعبۃ اللہ کو بھیج کر ذبح کرنے کے برابر اللہ رب العالمین اس کو ثواب دے گا. 100 اونٹ اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ کو بھیج کر اس کے ذبح کرنے کے لیے بھیجتا ہے 100 اونٹوں کو، اس کے برابر اللہ رب العالمین اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا ہے اس کو اتنا بڑا ثواب عطا کریں گے. کتنی بڑی فضیلتیں، چھوٹے چھوٹے اذکار، چھوٹے چھوٹی دعائیں، صرف یہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات جن کو پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں. اگر کوئی بندہ سچے دل سے ایمان و یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، سمجھیے اللہ رب العالمین ضرور بضرور ان تمام فضیلتوں کا آپ کو عطا کریں گے. عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رات میں اٹھتا ہے، اچانک نیند اشار ہو گئی، اچانک نیند سے بیدار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ اٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رات میں اچانک نیند سے ہوشیار ہو گیا، اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کیا ہے اس کے بعد جو بھی اللہم اغفر لی، اگر کوئی بندہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس دعا کو اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے، اس طرح کی دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے اس بندے کے لیے اس کی دعا اس رات قبول کی جائے گی. اگر کوئی بندہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کیا ہے اس کی نماز کو بھی قبول کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد یہ تمام اعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین جو کچھ نیک اعمال کرے گا، دعائیں کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس رات اس کی دعاؤں کو، اس کی نماز کو قبول کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دی اس شخص کی. کتنی بہترین دعائیں، کتنی فضیلتیں ان دعاؤں کی. اگر کوئی بندہ ان دعاؤں کو اپنے زندگی میں اپنائے، اس کی زندگی کامیابی و کامرانی سے گزرے گی، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچے گا، مصیبت سے بچے گا. ایک دعا چھوٹی سی ہر کوئی جانتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی سی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ کنز من کنوز الجنہ. اے میری امتیوں،
یہ جو دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے مخاطب کر کے فرمائے یہ کیا ہے؟ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کتنی دولتیں لوٹ لے گا، دنیا میں جتنی بھی دولت اس کے حق میں آ جائے اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ یہیں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اگر یہ بندہ کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ عطا کرے گا۔ کنز من کنوز الجنہ، اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے گویا کہ وہ جنت کے خزانے کو پا لیا۔ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو اظہار کر رہے، اے اللہ میں تیرے سامنے عاجز ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرے اندر طاقت نہیں ہے، یہ صرف تیری توفیق سے، تیری عنایت سے جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ سب تیری توفیق سے ہے، تو ہی ایسا رب ہے، تیرے چاہنے سے ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ یعنی ایک بندہ مومن عاجزی اظہار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ایک عاجزی اظہار کر کے کر رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ہدایت دے سکے، توفیق دے سکے۔ اسی لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں خود سے نماز کو آ سکوں، بس تیری توفیق ہے، تیری عنایت ہے، تیری توفیق و عنایت کے ذریعے سے میں مسجد کو آ رہا ہوں، نماز قائم کر رہا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ میں خود سے نماز کو آ سکوں، بس تیری ہدایت ہے، تیری توفیق تو مجھے ملی ہے، اس وجہ سے میں نماز قائم کر رہا ہوں۔ اسی لیے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن جو ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اس وقت ہم جو جواب دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اے پروردگار میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، سخت نہیں ہے کہ میں آ سکوں، بس تیری توفیق و عنایت ہے جس کے ذریعے سے میں مسجد کو آ رہا ہوں۔ سلف صالحین جتنے بڑے بڑے کبار نیک لوگ گزرے ہیں ان کا معمول تھا، کتنی بڑی پریشانیاں آئی، کتنی مصیبتیں آئے، جو کچھ ان پر مصیبتیں آسائشیں آیا کرتی تھی، سلف صالحین کہا کرتے تھے جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، کتنی بڑی مصیبت ہو، کتنا بڑا رنج ہو، کتنا بڑا غم ہو، کتنے بھی مصیبتیں آئے، کتنی بھی پریشانی آئے، جو کچھ تمہارے زندگی میں جتنی پریشانیاں آیا کرتی تھی، سلف صالحین کہا کرتے تھے ہم جب بھی پریشانیاں آتی، مصیبتیں آیا کرتی، اس دعا کا اہتمام کیا کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ یہ صرف تیری ذات ہے، جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، ان تمام کو دور کرنے کی تیری ذات ہے، ان تمام کو دور کرنے کی تیرے اندر طاقت ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں جو ان پریشانیوں کو دور کر سکے، ان مصیبتوں کو دور کر سکے، بس تو اکیلا واحد تنہا سچا اور حقیقی معبود ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی بیان کی گئی، یعنی ایک بندہ مومن اپنے عاجزی کو بتلا رہے اور اللہ رب العالمین سے مانگ رہے، کتنی بڑی فضیلت، چھوٹی سی دعا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان پر کتنی بڑی مصیبت آئے، اگر کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، دیکھیے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر اپنے بچوں کو اس دعا کا اہتمام کرائیے، خاص کر آنے والے جو دن ہیں بچوں کے لیے فائنل ایگزامز آتے ہیں، کسی کے کئی مشکلات آئیں گے، ایک خاص کر ان بچوں کو اہتمام کرائیے تاکہ ایگزام جانے سے پہلے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ سکے، اور اس کے بعد اس دعا کا اہتمام خاص کر ان ہر حالت میں پڑھنا ہے، ہر مصیبت میں پڑھ سکتا ہے بندہ، اپنے بچوں کو اس دعا کا اہتمام کرائیے۔ یہ ایگزام جو آنے والے کسی مصیبت سے کم نہیں، بچوں کے لیے بہت محنتیں مشقتیں کریں گے، ایگزام حال میں بہت سارے پریشانیاں آئیں گی بچوں کے لیے، ان دعا کا اہتمام کیجئے، شاید اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ایگزام بھی آسان کر سکتا ہے۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس دعا کا اہتمام کرائیے، اس دعا کو آپ بھی یاد کیجئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت اب تمہاری زندگیوں میں آئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اے پروردگار جو کچھ مسائل مشکلات آنے والے ہیں تیری ذات ایسی ہے کہ تو آسان کر سکتا ہے، تو سہل کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں کہ جو کچھ مسائل پریشانیاں آنے والی ہیں اس کو آسان کرے۔ جتنی بھی بڑی مصیبت آئے، جو بھی پریشانیاں آپ پر آئے، جو بھی نقصان آپ کا ہو، اس دعا کا اہتمام کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے مسائل کو آسان کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا، آپ کے پریشانیوں کو آسان کرے گا۔ بس اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ دعا یہ بہت بڑی اہمیت ہے، دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، اگر کوئی بندہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپناتے، بہت آسان دعائیں میں آپ کے سامنے بتلایا، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، پڑھیے،
خاص کر وہ دعا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چلتے پھرتے پڑھیے. جتنی فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کیا ان فضیلتوں کو ذہن میں رکھیے. آپ کو پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی, ان دعاؤں کی اہمیت معلوم ہوگی, اس دعا کی اہمیت معلوم ہوگی. اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر, چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار پر اللہ رب العالمین کتنی بڑی فضیلتیں عطا کیا, کتنی بڑی فضیلتیں عطا کیا, کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العالمین دعاؤں پر لکھا ہے. بس ایک بندہ مومن کو جو کچھ دعائیں بتلائی جاتی ہیں, جو کچھ دعائیں آپ کو سکھلائی جاتی ہیں, اس کو یاد کیجئے, اس کو یاد کیجئے. اگر معلوم نہیں آپ وہ اس ریکارڈر کے ذریعے سن کے یاد کیجئے, پڑھنے آتا تو لکھ کر یاد کیجئے, پڑھنے نہیں آتا تو آپ سن کر یاد کیجئے. بس اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کیجئے, دیکھیے آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی. اللہ رب العالمین پریشانیوں سے دور رکھے گا, مسائل سے دور رکھے گا, مشکلات سے دور رکھے گا. اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں خوشیوں سے بھر دے گا. اللہ رب العالمین تمہارے کاروبار میں برکت دے گا. اللہ رب العالمین تمہارے اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے گا. اگر کوئی بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں کیا ہے خوشیاں بھر دے گا. بس ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی جو بتلائے جاتے ہیں باتیں ہوں, احادیث ہوں, دعائیں ہوں, ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین کو اصل میں جو مقصود ہے اللہ رب العالمین کو وہ اخلاص نیت کے ساتھ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العالمین کی خاطر, اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام کو اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بھی پریشانیاں, جو بھی مصیبتیں ہم پر آئی ہیں اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بھی مصیبتیں آنے والی ہیں ان تمام مصیبتوں کو ہم سے دور فرما. اللہ جو بھی بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, مصیبت زدہ ہیں, اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کر. اللہ جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا من آیاته لذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رب حلیم رؤوف الرحیم.